ہم لوگ آپ سن رہے تھے، اس کا عنوان ہے نام کا سفر، آپ نے سنا ہے۔ اب آپ کو البم سناتا ہوں۔ اس میں کچھ بزرگوں، کچھ دوستوں اور کچھ آپ کی جانی پہچانی شخصیتوں کا تذکرہ اور خاکے ہیں۔ بال اس یہ ذات کے حوالے سے ہیں میری، جس طرح لوگ مجھے ملتے گئے اور جس طرح کراچی میں سیٹل ہوتا گیا، تو نظم کے کینوس میں یہ اس پیریڈ کو کور کر رہا ہے جس میں ہم یہاں رہے بسے۔ 125 روپے مجھ سے ایک میٹرک کے لیے، جسے ٹائپنگ بھی نہ آتی تھی، ایسے کم تو نہیں تھے۔ میں اس دور میں جتنا خوش تھا، ہزاروں کما کر گنوا کر بھی اب خوش نہیں ہوں۔ مجھے صبح سے شام تک نوٹ گننے میں بھی قافیے ڈھونڈنے کی طرح لطف آتا تھا، اور ہر روز ہر شام کو شیر کی صحبتیں، یار احباب کے قہقہے چہچہے، نعیم اور قدیم اب کہاں ہیں۔ کبھی کبھی اردو مرکز میں جانا، یہ اردو مرکز ایک یہاں ادبی انجمن کا نام تھا، وہاں جلسے ہوا کرتے تھے۔ کبھی اہل حلقہ سے الفت کی پینگیں بڑھانا، حلقہ باب ذوق مراد ہے۔ کبھی اردو مجلس میں یاروں سے لڑنا لڑانا، کبھی اردو مرکز میں جانا، کبھی اہل حلقہ سے الفت کی پینگیں بڑھانا، کبھی اردو مجلس میں یاروں سے لڑنا لڑانا، مگر میں ترقی پسندوں کی اس انجمن کا جو اشرف علی کی قیادت میں قائم ہوئی باقاعدہ رکن تھا۔ یہ اشرف علی بھی عجب چیز تھے۔ الہ آباد میں ایک اکبر تھے، باقی جو تھے صرف امرود تھے۔ یہ اکبر نہیں تھے، نہ امرود تھے، صرف اشرف علی تھے۔ پرانے فراقی، بڑے انقلابی، کہ جو مارکس کے کیپٹل کی طرح خود اپنے بھی سرمائے کو گھول کر پی گئے تھے، کبھی میرے دفتر میں تشریف لاتے، مجھے نوٹ گنتا ہوا دیکھ کر مسکراتے، اور اس مسکراہٹ میں ایک دانت ایسا چمکتا کہ ان کی ذہانت، شرارت، اور ایک تیسری چیز ہم اب جسے احمقوں کے سوا کھو چکے ہیں، یعنی معصومیت، سب کا ایک نقش دلکش ابھرتا۔ یہاں انجمن میں کبھی خوش دلی سے، کبھی برہمی سے، کبھی دوستی سے، کبھی دشمنی سے، ترقی پسندوں سے لڑنے جھگڑنے کو جاتے تھے میں اور علی۔ یہ علی کہ میرے لیے دور کی ایک صدا، عہد رفتہ کی ایک یاد ہے، اردو مرکز کے جلسے میں مجھ سے ملا، عشق صادق کا دعویٰ کیا اور دغا دے گیا۔ مگر ان دنوں کا وہ علی یہ توندل بھندے سلسا علی نہیں تھا، کہ تھیلے کے مانند خالی نہیں تھا۔ میرا تجربہ ہے، خیالات انسان کے جسم پر بھی اثر ڈالتے ہیں۔ اسے زیب دیتی تھی تب کج کلاہی، کہ دل ہو غنی تو یہی بادشاہی، بڑے ترہ بازوں کو دیکھا اکڑتے، مگر بول جاتے جب علی سے لڑتے۔ یہ الطاف گوہر کے چھکے چھڑائے، بخاری پہ بھی ایسے فقرے لگائے، کہ روتے ہی بنتا نہ گاتے ہی بنتا، ندامت سے سر کو جھکائے ہی بنتا، بڑے تھے بڑا پن دکھائے ہی بنتا، بظاہر گلے سے لگائے ہی بنتا۔ ملا تھا لوہارو سے خون امیری، مگر دل میں تھی درد کی سی فقیری، شریف اس کی فطرت، نصیب اس کے اعلیٰ، کراچی میں میرے لیے تھا اجالا، مگر غیب سے ایک ہوا ایسی آئی، کہ جس سے قناعت کی لو دل میں لائی۔ قیامت ہے یہ آدمی آن ہارے، جنہیں ڈانٹتا تھا انہیں سر پکارے۔ جو شیروں پہ رکھتا تھا ترچھی نگاہیں، وہ گیدڑ کی گردن میں ڈالے ہیں باہیں۔ کہوں کیا کہ علی کو کیا ہو گیا ہے، فقط گلٹ کے گلٹ میں مبتلا ہے۔ کبھی کوہ تھا اب پرے کاہ ہے یہ،
کبھی شیر تھا آج روبا ہے یہ، اسے مسکبازوں نے اتنا بگاڑا کہ ہمالیہ کو اپنی جگہ سے اکھاڑا، میرے دل پہ افسوس کا داغ کر کے اسے صحبت زاغ میں زاغ کر کے بنایا میرے دل کو خوناب گریا کہ عالی ہے میرے لیے باب گریا۔ تو ہاں ایک جوان طرح دار تھا یہ، کسی اہل قدرت کی تپخ نہیں تھا، خود اپنے لیے ایک گلزار تھا یہ، بہار نظر کا خریدار تھا یہ۔ اس کے دروہوں میں جو رس ہے، مستی ہے، جو رنگ ہے، اس کی باقی جوانی کی تصویر ہے، یہ وہ داد سخن ہے کہ جو مثل غنچہ فضائے ادب میں کھلی ہے، جو ہم جیسے خود ساختہ شیر فہموں سے بڑھ کر سجیلی کٹیلی مگر شوق و فیاض ناروں سے اس کو ملی ہے۔ میرا ذوق ہر چند فراق اور جوش اور سخرات سے مختلف ہے، مگر مجھ کو بھی اس کی باتوں سے بھی کچھ سوا اس کی آنکھوں نے بے تاب رکھا، کئی لمبی راتوں میں بے خواب رکھا۔ کبھی خود میرے پاس آتا، کبھی فون کر کے مجھے اپنے دفتر بلاتا، بہت بور کرتا کہ چائے پلا کر ڈرامہ سناتا۔ یہ اس کا ڈرامہ کہ اب تک مکمل نہیں ہے، اس کی تقدیر کی ایک علامت ہے جو رفتہ رفتہ قضا و قدر کے چھپے دفتروں میں لکھی جا رہی ہے۔ کبھی بور ہو کر میں کہتا، ارے یار کچھ بال بھی کر، تو کہتا تم تو ہو کجدم و خفاش کے پرہول وطن، تم سے کیا بات کروں، چپ رہوں میں تو کبھی خود سے بھی کچھ کہتے ہو، مجھ سے کھلتے نہیں بقرات بنے رہتے ہو، تم سے کیا بات کروں۔ میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ عالی کے خفاش و کجدم کی تلمیذ کیا ہے، مگر چھوڑیے، آئیے آپ کو مدنی و مجتبیٰ سے ملاؤں۔ مجھے ان سے اشرف علی نے ملایا، ملانے سے پہلے عقیدت بڑھانے کو یوں غائبانہ تعارف کرایا کہ مدنی ہے تہذیب کا ایک پیکر، نہ دیکھے کبھی علم کے ایسے تیور، شریفانہ چہرے میں کیا روشنی ہے، پس آئینہ شمع سی جل رہی ہے، خفا سے گریزاں سے کچھ بدگماں سے کہ رہتے ہیں اپنے سے بھی سرگراں سے، مگر مجتبیٰ تو عجب آدمی ہیں کہ تصویر یو پی کی تہذیب کی ہیں، بڑے نقطہ ہیں، بڑے خوش بیاں ہیں، سخن فہم ہم میں اب ایسے کہاں ہیں، فدائے سخن ہیں، فدائے ادب ہیں کہ سید ہیں، زیدی ہیں، عالی نسب ہیں، خود اپنے سے اکثر جھگڑتے رہے ہیں، زمانے سے پے ہم بگڑتے رہے ہیں، یہ سیدھی سی باتوں کو بھی رمز سمجھیں، سلام ان کو کیجیے تو یہ طنز سمجھیں۔ محبت میں ہے مسلک گرم جوشی، سیاست میں ہے مسلک نرم کوشی، یہ گو بننے بھائی پہ مرتے بہت ہیں، پولیس کے رجسٹر سے ڈرتے بہت ہیں، قدامت کے شیدا نئی زندگی میں گھٹنا پہنتے تھے یہ بمبئی میں، ملے جب سرے منہ تبدل نہ پایا، وہی نکلے جب تل کو تل سے ملایا، ذرا لڑ جھگڑ کر میری رجتی فکر پر کچھ بگڑ کر، نہ جانے کہاں سے کدھر سے میرے دل میں اترے، کشادہ جگہ دیکھ کر پھر وہیں رہ پڑے، تب سے درد جگر درد سر ہو گئے ہیں، مگر اس کو کیا کہیے، خون کے عزیزوں سے بھی معتبر ہو گئے۔ نہیں، میں جمیل آف جالب کو بھولا نہیں ہوں، انہیں بھولنا اپنے ہی آپ کو بھولنا ہے، یہ اس وقت سے میرے ساتھی ہیں جب فرسٹ ایئر پھول تھا میں، یہ مجھ سے ذرا سینئر تھے مگر ان کی نظروں میں مقبول تھا میں، یہ انور کو لے کر میرے پاس آتے، کبھی اپنے ہمراہ اختر کو لاتے، وہ سنجیدگی اور متانت جو ان کی محبت کے مانند فطرت ہے ان کی، کوئی مانے نہ مانے وہ قوت ہے ان کی، کہ جس نے مجھے روز اول سے ان کا ثناءخواں بنایا، در دل کو کھولا، انہیں اپنا مہماں بنایا، ادب کے طویل اور صبر آزما راستے کی کٹھن منزلوں پر بہت دور کی سوچتے تھے، مجھے کاہلی چگی بازی پریشاں خیالی کے تانے سنا کر بڑی سادگی سے کہ نشتر کی مانند شفاق ہے میرا دل نوچتے تھے،
اگرچہ یہ ہے دور کا ایک قصہ، مگر یہ نیا دور ہے ان کے دیرینہ خوابوں کا حصہ۔ کراچی میں آ کر بہت لوگ بدلے، پہ دل میں میرے اب بھی موجود ہیں یہ، محبت میں سچے، وفا میں کھرے اس قدر ہیں کہ عالی کے محسود ہیں یہ۔ بڑے نرم خوئے غذائے ملین کے حلوائے بے دودھ ہیں یہ، مگر خان صاحب ہیں غصے میں آ جائیں تو ایک دھماکے کی بارود ہیں یہ۔ انہیں کچھ کہوں تو فرشتے پہ تہمت لگاؤں، میری زندگی جو بھی باقی ہے سب ان کو دے دوں اگر ان کی قیمت لگاؤں۔